الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 20ویں سپارے کی تفسیر آپ بھائیوں کے سامنے پیش کریں گے۔ اس کی ابتدا میں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ پر کچھ نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے، آسمان کی پیدائش، زمینوں کی پیدائش، اور پھر زمین کے اندر اللہ تعالیٰ کا مختلف قسم کے نباتات کا اگانا اور بڑے خوبصورت ترین باغات، تو ان کے اندر پیدا ہونے والے درخت، ان درختوں کے اوپر لگنے والے پھل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کون ہے جس نے ان ساری مخلوقوں کو پیدا کیا؟ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ان کی ذات کے حوالے سے بھی کچھ نشانیاں بیان فرمائیں۔ فرمایا یہ بتائیں کہ کون ہے جو کسی مجبور اور بے کس انسان کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ جب انسان مجبوریوں میں ہر طرف سے سارے اسباب ذرائع منقطع ہو چکے ہوتے ہیں تو انسان کا ماوا اور جاہ پناہ کون ہوتی ہے؟ کہاں انسان اپنی فریادیں پیش کرتا ہے؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قریش مکہ یا زمانہ جاہلیت کے جو لوگ تھے، وہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ساری کائنات کا رب اللہ تعالیٰ ہے، ساری کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن کریم نے متعدد جگہ پر اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ان سے پوچھا جائے آسمان کس نے پیدا کیا، زمین کس نے بنائی، آسمان سے بارش کون برساتا ہے، تمہیں رزق کون دیتا ہے، تو یقیناً یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اس ساری کائنات کے بڑے بڑے نظام اور اس کائنات کے اندر بڑے بڑے حوادثات جو نمودار ہوتے ہیں، ان سب کا خالق مالک اللہ تعالیٰ ہے اکیلا۔ ان معاملات اور ان امور میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی ساجی نہیں۔ یہ اس زمانے کے لوگوں کا عقیدہ تھا۔ تو پھر شرک کس میں کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ برابری کس میں کرتے تھے؟ مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے معاملے میں اور الوہیت کے مسئلے پر یہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کا شریک بنا دیتے تھے۔ یہ کہتے تھے کہ سجدہ اللہ کو بھی ہے، سجدہ دوسرے کو بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیار ان کو بھی دیے ہیں، یہ بھی نفع دے سکتے ہیں، یہ بھی نقصان دے سکتے ہیں۔ تو ربوبیت میں شرک نہیں کرتے تھے، بلکہ الوہیت میں یہ لوگ شرک کرتے تھے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ اچھا یہ بتائیں کہ کون وہ ذات ہے جو مجبور لوگوں کی مجبوریاں دور کرتا ہے، پریشان حال کی پریشانیاں دور کرتا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، جب تم اس کو پکارتے ہو، ویکشف السوء، کون ہے جو آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے اکیلا؟ فرمایا وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ مشرکین مکہ، زمانہ جاہلیت کے لوگ جب کشتی میں سوار ہوتے تھے اور کشتی ہچکولے کھانے لگتی تھی، کہیں غرق ہونے کے آثار ہوتے تھے، تو یہ اکیلے اللہ کو پکارتے تھے۔ ان کا یہ ایمان، یقین کہ اس موقع پر کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی کشتی پار لگانے والا نہیں ہے، کوئی اس ڈوبنے والی کشتی کو بچانے والا نہیں ہے۔ آج کا مسلمان بھی ذرا اپنا عقیدہ چیک کرے۔
उस वक्त वो खालिस अल्लाह को पुकारते थे। इकरमा बिन अबी जहल जब फतह मक्का के मौके पर मक्का से भागा तो रास्ते में कश्ती पर सवार हुआ और कश्ती भंवर में फंस गई। तो उन कश्ती वालों ने कहा खालिस अल्लाह को पुकारो। तो कहने लगा खालिस अल्लाह को पुकारें? फरमाया हाँ, और कोई नहीं है जो इस वक्त कश्ती को बचाए अल्लाह के अलावा। फरमाया सारी जिंदगी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही झगड़ा रहा है कि अल्लाह के अलावा कोई और भी नफे नुकसान देने वाले हैं। आज तुमने भी कह दिया कि अल्लाह के अलावा कोई बचाने वाला नहीं है इस नुकसान से। दिल में तहैया कर लिया, अल्लाह अगर तू निजात दे तो मैं जा करके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी इख्तियार कर लूंगा। और यही चीज उनको इस बात पर ले आई कि वो मुसलमान हो गए। तो वो अल्लाह ही है, आप उससे फरियाद करते हैं तो वो फरियादों को सुनता है जहां कहीं भी आप होते हैं। यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में फरियाद की अपने रब से, अल्लाह ताला ने सुना। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी बीमारी में अपने रब से फरियाद की। तो अहले ईमान अपनी मुश्किलों में अपनी जाए पनाह अल्लाह ताला की जात और उसके दर को समझते। वो गैरों की दुहाइयां देकर अल्लाह ताला का दर नहीं छोड़ते। अल्लाह ताला ने इस चीज की तरफ इशारा किया और मैं कौन है जो तुम्हें बर्रो बहर के अंधेरों से निजात देता है। अल्लाह अकबर। कौन है जो तुम्हें रास्ते दिखाता है, जिसने आसमान पर सितारों का निजाम बनाया है, जिससे तुम अपने खुश्की और साहिल के रास्तों का तयन कर लेते हो उन सितारों के जरिए से। कौन है जो बारिशों से पहले तुम पर ठंडी हवाएं चलाता है, जो हवाएं खुशखबरी लेके आती हैं कि बारिश होने वाली है। ये सारी बातें अल्लाह ताला ने बयान करके ये इस उम्मत को, इंसानियत को मसला समझाया कि सारी कायनात पर मुकम्मल कुदरत रखने वाला और कंट्रोल करने वाला और बेकसों की, मजबूर हाल लोगों की, तंग दस्त लोगों की, मुसीबत के मारे लोगों की वो अकेला ही फरियाद सुनता है। फ़इज़स्तअनता फ़स्तइन बिल्लाह। जब भी मदद की जरूरत पड़े सिर्फ अल्लाह से मदद तलब करो। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कुर्बे क़यामत, क़यामत की निशानियों में से है कि अल्लाह ताला जमीन से एक जानवर निकालेगा। वइज़ा वक़अल क़ौलु अलैहिम अख़रजना लहुम दाब्बा। अल्लाह ताला जमीन से एक जानवर निकालेगा और वो जानवर तुकल्लिमुहुम, लोगों से बातें करेगा। क़यामत की बड़ी बड़ी अलामतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है। 10 से बड़ी अलामतें। फरमाया दज्जाल निकलेगा, यह बड़ी अलामत है क़यामत की। अच्छा, ये अलामतें इसलिए बयान हुई कि इन अलामतों के आ जाने के बाद अगर कोई शख्स अब ईमान लाना चाहता है तो उसका ईमान कबूल नहीं है। किसी शख्स ने अपने ईमान में इससे पहले तौबा नहीं की है, अब तौबा करता है इन अलामतों के आ जाने के बाद, अब इसकी तौबा कबूल नहीं है। तो उन अलामतों में से एक अलामत दज्जाल का निकलना। दज्जाल निकलेगा। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नुज़ूल, इसी तरह याजूज माजूज का निकलना और जमीन में फसाद करना, इसी तरह खस्फुन फिल मशरिक व खस्फुन फिल मगरिब व खस्फुन फी जज़ीरतिल अरब। 3 जगह पर जमीन में इंसानियत, उनकी आबादियां, उनकी बिल्डिंगें धंसा दी जाएंगी। मशरिक में, मगरिब में, जज़ीरतुल अरब में पूरे पूरे शहर अचानक धंस जाएंगे जमीन में। अल्लाह अकबर। यह भी क़यामत की निशानी होगी।
اسی طرح ایک آگ نکلے گی یمن کی طرف سے جو لوگوں کو دھکیل دے گی شام فلسطین کی طرف، محشر کی زمین کی طرف۔ اسی طرح زمین سے قرب قیامت ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا اور بتائے گا۔ اس جانور کے متعلق لوگوں نے بڑی بڑی باتیں کی، ایسا ہوگا ایسا ہوگا، لیکن اس کی کوئی کتاب و سنت میں صحیح روایت سے کوئی ایسی علامتیں نہیں بتائی گئیں۔ مطلق وہ جانور ہوگا، کس نوعیت کا ہوگا، البتہ یہ بتا دیا قرآن کریم نے کہ وہ جانور بات کرے گا۔ اور اس طرح کی روایتیں بہت ساری ملتی ہیں ہمیں، قرب قیامت بہت ساری بات نہ کرنے والی مخلوقیں بھی بات کریں گی، اس طرح کی بہت ساری روایتیں ہیں۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے درندے بات کریں گے، اسی طرح انسان کے کوڑے کا پھندنا وہ بات کرے گا، انسان کی ران، یہ ٹانگ میں جو حصہ ران کا حصہ ہے یہ گفتگو کرے گا۔ بندہ اپنے گھر میں آئے گا تو یہ ران اس کو خبر دے گی کہ تیرے گھر میں کیا 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 آج ہوا ہے، یہ بات کرے گا۔ درندے بات کریں گے، تو یہ جانور بھی قرب قیامت نکلے گا اور یہ بھی بات کرے گا۔ کیا کہے گا لوگوں کو؟ ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، بتائے گا یہ مومن ہے، یہ مسلمان ہے، یہ ایمان والا ہے، یہ کافر ہے، یہ اس طرح کی بات کرے گا۔ تو یہ جانور بھی قرب قیامت، قیامت کی نشانی ہے، اس کا نکلنا قرآن سے ثابت ہے۔ اس وقت بھی اگر کوئی شخص اس کے نکلنے کے بعد ایمان لاتا ہے یا توبہ کرتا ہے، اس کا ایمان قبول نہیں ہے۔ اسی طرح قرب قیامت سورج مشرق سے نکلنے کی بجائے مغرب سے نکلے گا۔ یہ بھی وہ وقت ہوگا جب کسی کا ایمان اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ یہ وہ نشانیاں بڑی، چونکہ یہ دنیا کا اینڈ ہے، اختتام ہے، معاملات سارے کلوز ہو رہے ہیں، ایمان، تقوی، توبہ، اس کے سلسلے بند۔ اللہ اکبر۔ محترم بھائیوں، اس وقت سے پہلے پہلے ہم اپنے رب کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں، اپنے رب کی طرف پلٹیں، اپنی خطاؤں پر اپنی آنکھوں سے آنسو بہا کر، ندامت کے آنسو، اپنے رب سے اپنے گناہ بخشوائیں، اپنی خلوتیں، اپنی جلوتیں اپنے رب کے سامنے رکھ کر اس سے آج یہ جو موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں میسر کیا ہے، صحت بھی ہے، زندگی بھی ہے، ایسی کیفیت میں اپنے رب کی طرف رجوع کریں، اس سے پہلے کہ سورج مغرب سے نکلے، اس سے پہلے کہ جانور نکلے وہ اور دروازے توبہ کے بند ہو جائیں۔ فرمایا پھر اس کے ساتھ ساتھ آسمان سے ایک دھواں برسے گا، یہ دھواں مومنوں کے لیے آزمائش ہوگا، نزلے کی شکل میں، نزول نزلے کی شکل میں فلو بہے گا، اور کافروں کے لیے دھواں عذاب ہوگا۔ اس اثناء میں یہ بالکل دنیا اور آخرت کی باؤنڈری کا حصہ بالکل قریب کہ اللہ تعالی قیامت کا سور پھکوا دیں گے، اور وہ سور کی آواز سے جہاں جہاں تک جائے گی ساری انسانیت، وسائق من فی السماوات والارض، ساری انسانیت مر جائے گی۔ یہ پھر آواز جہاں جہاں تک جائے گی زمین میں ساری چیزیں مر جائیں گی، پھر یہ آواز آسمانوں کی طرف جائے گی، آسمان کی مخلوقیں مر جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ اس سے آسمان ٹوٹ جائے گا، اس کے چنگاریاں، شرارے زمین پر پڑیں گے، سمندروں میں جائیں گے، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، انسانیت ساری مر چکی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہ قیامت کے آثار بیان کیے قرآن کریم نے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم پھر لوگوں کو فوج در فوج جمع کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے پوچھے گا، ہاں یہی وہ دن ہے جس دن کو تم جھٹلاتے تھے، آج تم سب اللہ کے سامنے کھڑے ہو، اسی محشر کے پھر میدان میں
اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ہٹا دے گا، فوراً ان کا حساب ہو جائے گا، کچھ کو اللہ عرش کے سائے کے نیچے رکھے گا۔ اسی دوسرے سور کے پھونکتے ہی ساری انسانیت جب کھڑی ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ کتنے چہرے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ جلا بخشے گا، روشنیاں دے گا، کتنوں کو عرش کے سائے کے نیچے کھڑا کر دے گا، کتنوں کو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہی دیکھتے اس حشر کے میدان کی سختیوں سے بچا کر بغیر حساب کے جنت بھیج دے گا۔ باقی انسانیت کو اللہ تعالیٰ اس حشر کے میدان میں کھڑا رکھے گا۔ اس موقع پر پھر لوگ اپنے رب کی طرف لپکیں گے توبہ کے لیے، معافی کے لیے، معذرت کے لیے۔ تو اس وقت اتنا اللہ تعالیٰ غضبناک ہوں گے کہ لا یکلمہم اللہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، نہ اللہ ان سے بات کرے گا، نہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ یہ وہ قیامت کا منظر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس ضمن میں بیان کیا ہے کہ ساری انسانیت وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، ہر چیز اس کی بارگاہ میں ذلیل ہو کر، رسوا ہو کر، کم تر ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورۃ قصص کو بیان کیا ہے۔ سورۃ قصص میں اصل موضوع یہ ہے کہ فرعون یہ ظالم تھا اور اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا تھا، اور غلامی کے لیے ایک تدبیر اس نے یہ کی ہوئی تھی کہ ان کو پارٹیوں میں بانٹا ہوا تھا، آپس میں لڑایا ہوا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اب فیصلہ کر لیا کہ اس فرعون کی جبر کو اور اس کے ظلم کو ختم کر کے اس مظلوم قوم کو قوت عطا کی جائے۔ تو اس ضمن میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ فرعون نے آرڈر دے رکھا تھا جو بنی اسرائیلیوں کا بچہ پیدا ہو اس کو مار دیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، ماں ڈر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ماں سے کہا اس بچے کو جب ڈرے کہ بنی اسرائیل کے اس بچے کو قتل کریں گے فرعونی، تو اس کو سمندر میں ڈال دینا، صندوق میں ڈال کے، پھر ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ یہ بچہ تیرے پاس ہم لوٹائیں گے اور اس بچے کو ہم رسول بنائیں گے۔ یہاں بہت ساری باتیں، ایک تو اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ قدرت بتائی کہ یہ ساری کائنات میرے کنٹرول میں ہے۔ ایک ماں کو اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ بچہ صندوق میں ڈال دینا، صندوق میں آکسیجن نہیں ملتی، پھر سمندر میں ڈال دینا، اور ماں نے اللہ کے حکم کی تابع داری کی۔ معاملہ مشکل تھا لیکن اس ماں نے اپنے رب کے حکم کو مان لیا۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتا ہے، کام مشکل ہوتا ہے، ظاہری طور پر بڑی تکلیف دہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے بندے کی کیسی مدد کرتا ہے۔ فرعونیوں نے اس بچے کو پکڑ لیا، اللہ کہتے ہیں ہم نے اس موسیٰ پر محبت ڈال دی، ایسی والقیت علیک محبۃ منی، کہ فرعون کی گھر والی نے کہا اس کو قتل نہ کرو، یہ بچہ بڑا اچھا ہے، ہم اس کو پالیں گے، نفع دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر دودھ ساری عورتوں کا حرام کر دیا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی ماں کا انتخاب کیا کہ وہ ہی دودھ پلانے کے لیے منتخب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے اس موسیٰ کی ماں کے دل کو مضبوط رکھا اور اس جدائی پر وہ صبر کرتی رہی، اور پھر ہم نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا کہ دشمن کے گھر سے موسیٰ کا چکر لگوا کے اس ماں کی گود میں بچہ واپس کر دیا، تاکہ یہ بات جان لے کیا ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ حق ہے۔ اللہ جو وعدے کرتا ہے وہ سچے کرتا ہے۔ اللہ نے بچہ واپس کرا دیا، کہاں صندوق میں، کہاں سمندر کی لہروں میں، کہاں فرعون کے گھر میں، لیکن ماں کی گود میں وہ رب نے بچہ واپس کرا دیا۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ رب نے جو میرے ساتھ وعدے کیے ہیں میں رب کے وعدوں کو سچا سمجھ کے عمل کرتا رہوں۔ یہ سبق بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور ماں اللہ کے اس وعدے پر اللہ کی بات مانتی ہے، کتنی صبر والی بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو واپس کرا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی موسیٰ علیہ السلام کو
इसी फिरौन के घर में इसके खर्चे पर पलवाया भी सही, और फिर इसी फिरौन को इस मूसा के हाथों अल्लाह ताला ने शिकस्त भी दी, और फिरौनियों के अल्लाह ताला ने फिरौनियों के महल, नहरें, बागात, उनके घर, खेत खलियान सारे अल्लाह ताला ने फिरौनियों से छीनकर बनी इसराइलियों के हवाले कर दिए। अल्लाह ताला ने यह बताया कि जब जालिम जुल्म पे उतर आता है, जबर पे उतर आता है, अल्लाह ताला के मखलूक पर ज्यादतियों पे उतर आता है और इस्लाम की राह में रुकावटों पे उतर आता है, तो फिर अल्लाह ताला कमजोर लोगों को उठाता है, कमजोर लोगों को अल्लाह कुव्वतें देता है। फिर अल्लाह जाबरों और जालिमों को कमजोर लोगों के हाथों से शिकस्त देता है। और बाद दफा अल्लाह ताला कमजोरों की सरजमीन पर जालिमों और जाबरों को ले आता है, और फिर इन जालिमों और जाबरों की गर्दनें अल्लाह ताला कमजोर लोगों के हाथों से उड़वाता है। जैसा कि अल्लाह ताला ने रूस की दरगत बनवाई अफगानिस्तान में कमजोर लोगों से, अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की अल्लाह ताला ने दरगत बनवाई अफगानिस्तान में कमजोर लोगों के हाथों से, इसी तरह अल्लाह ताला ने कमजोर बनी इसराइलियों के हाथों से फिरौन और उसके हवारियों की दरगत बनवाई। आज भी अगर मुसलमान कमजोर है तो क्या हुआ, अपने रब की रहमतों से नाउमीद नहीं होना चाहिए। इंशाअल्लाह कमजोर मुसलमान जब अल्लाह के दीन इस्लाम के दिफा के लिए खड़े रहेंगे, कुर्बानी देंगे, तो इंशाअल्लाह दुनिया कुफ्र की बड़ी बड़ी ताकतें इंशाअल्लाह कमजोर मुसलमानों के हाथों शिकस्त खाएंगी और इस्लाम का बोलबाला होगा। जैसे फिरौन ने मूसा के हाथों शिकस्त खाई, तबाह बर्बाद हुआ, गर्क हुआ। इसी के साथ अल्लाह ताला ने कारून का भी जिक्र किया है, वो भी बर्बाद हुआ दौलत के नशे में। जब उसे आखिरत की बात कही गई कि अल्लाह का खौफ कर, अल्लाह का हक अदा कर, दुनिया में जो तेरे साथ अल्लाह ने अच्छाइयां की है तू भी अल्लाह के दीन के साथ वफादारी कर, उसने शोखी मारी। अल्लाह ताला फरमाते इस बागी को भी फखसफना बिहिल अर्दा फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्दा, हमने इसको भी और इसके खजाने घर को भी जमीन में धंसा दिया। यह बात साबित करने के लिए याद रखें, दुनिया में सल्तनत, दौलतें, मालो ज़र, ऊंची शख्सियत, बड़े बड़े ओहदे, ये अल्लाह के अजाब से नहीं बचाते। अल्लाह से के अजाब से बचाने वाली चीज ईमान है, आजजी है, इनकिसारी है, अल्लाह के हुकूक की अदायगी है। जब हम ये काम करेंगे तो अल्लाह के अजाबों से बचेंगे, वरना कारून के खजानों की चाबियां एक ताकतवर जमात उठाती है। अगर दुनिया में दौलते, माल और जर से इंसान अल्लाह के गजब अजाब से बचा हो करता तो फिर कारून इस बात का मुस्तहिक था कि वो अल्लाह के अजाब से बच जाता। दौलतें अल्लाह के अजाब से नहीं बचाती, ईमान बिल्लाह, तकवा, खशियत, सिरात मुस्तकीम पर चलना, ये अल्लाह के अजाबों से बचाता है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे। व मालिक।